دیکھتے ہیں انڈیا مکاری کرتا ہے پہلے کی طرح, یا بالی ووڈ میں دکھاتے کچھ اور ہیں, فلمیں بنا کے اپنے آپ کو انہوں نے کنونس کیا ہوا ہے. جیسے ہمارے ہاں جن زی کو گمراہ کیا گیا غلط پروپیگنڈے سے, گندے پروپیگنڈے سے فوج کے خلاف کیا گیا, اسی طرح انڈیا نے اپنی عوام کو پاکستان کے خلاف کیا ہوا ہے گندی موویز بنا کے, اور ان کا میڈیا جو وہ بھی بالی ووڈ کی ایک گھٹیا پروڈکٹ ہی لگتا ہے, انہوں نے بھی جو کیا ہے تو وہ جانے اور ان کا میڈیا جانے. لیکن یہ ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ میں بات ہوئی ہے اور اس سے بات آگے چلے گی. تو لیٹس سی کہ جو یہاں پہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں اور انڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو ابھی پتہ نہیں بدلہ لیں گے, یہ لیں گے. دنیا کے بہت سارے ممالک اس میں انوالو ہو چکے ہیں, امریکہ ہے, چین ہے, روس ہے, سعودی عرب ہے, قطر ہے, یو اے ای ہے, ٹرکی ہے, یو کے ہے, ایران ہے اور یورپین یونین ہے. تو اس کے باوجود بھی اگر انڈیا کو تسلی نہیں ہوئی آئسولیشن کے بعد تو ان کی مرضی, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مودی حکومت اپنے آخری سانس لینا شروع ہو چکی ہے. اٹس دی بگننگ آف دی اینڈ آف مودی گورنمنٹ. Alright. انڈس واٹرز ٹریٹی کے اوپر کوئی ڈیٹیلز آئی ہیں جو اس میٹنگ میں بات ہوئی ہے, یا they are still not out? نہیں, ڈیٹیل اس میں کیا نہیں ہے. انڈس واٹر ٹریٹی ہے تو انڈیا کی سائڈ سے کیا کہا جائے کہ اس کو واپس لینا پڑے گا. اوکے, اس کو واپس لینا پڑے. اب کیا کہہ رہی میں ایک دوسرا اگر ہم اکٹھے نہ بولیں تو میرا خیال ہے ناظرین کو آسانی رہے گی. جس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ دس از ہیلڈ ان ابینس, تو اس کے بعد پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ ایکٹ آف وار ہے. اب بھی اس کو اسی طریقے سے سمجھا جا رہا ہے. اگر ایکٹ آف وار سمجھا جا رہا ہے تو پاکستان اس کے اوپر کیا کرے گا؟ کہ انڈیا اگر نہیں پیچھے ہٹتا, پاکستان اس کے اوپر وہی کرے گا جو پاکستان نے پہلے کیا. کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر وڈرا نہیں کرتا تو پاکستان اس کے اوپر وہی کرے گا جو پاکستان نے پہلے کیا ہے, اگر وہ وڈرا نہیں کرتا, اور اسے وڈرا کرنا پڑے گا. آپ کے خیال میں سیز فائر پاکستان نے ایسی تو نہیں مانی, درخواست تو انڈیا نے کی ہے اور انڈیا رویا جا کے, اور انڈیا کے درخواست کرنے کے بعد اور ان کے پاس کوئی انفارمیشن آئی ہے امریکنس کے پاس, تو اس کے بعد پاکستان نے کچھ تو اس وقت بات کی ہے نا, اس میں یہ باتیں طے ہیں. اس میں کشمیر کا مسئلہ بھی ہے, اس میں انڈس واٹر ٹریٹی بھی ہے. دو چیزیں تو, کشمیر کا مسئلہ تو آ گیا نا سینٹر سٹیج پہ, انڈس واٹر ٹریٹی اور پہلگام واقعے کے بعد جو پاکستان پہ الزام لگا کے حملہ کیا, جس طرح پلوامہ واقعے کے بعد بالاکوٹ پہ حملہ کیا تھا. پاکستان اب یہ برداشت نہیں کرے گا. یہ کوئی بدماش نہیں ہے انڈیا اب اس خطے کا کہ وہ جب دل کرے پاکستان کے دروازے پہ اینٹیں مارنا شروع کر دے. آگے پاگل پن ہے تو اپنے گھر کے اندر رکھیں. ایسے پاگل وزیر اعظم کو وہ خود باندھ کے رکھیں یا اسے کسی سینٹر میں جمع کروائیں, ساتھ ہی امیت شاہ کو اور اجیت ڈوبل جیسے ان پاگلوں کا گروہ کو. ہمارے اوپر نا چھڑی کریزینس, یہ برداشت میرا نہیں, پاکستان نے مزید برداشت کرے گا اور پاکستان نے یہ ثابت کر. اور یہ بات اس لیے کہنا ضروری ہے کہ ہم اس فتح کے بعد عاجزی دکھا رہے ہیں, اور بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کے کل جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی بڑے عجز کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پاکستان نے یہ بتایا. لیکن یہ پاگلوں کا ٹولہ جو انڈیا کے اوپر مسلط ہے, اور پوری honestly I believe they are not stable people. They are not stable men. They are psychopaths, schizophrenic, اور Indians must think about کہ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کے ہاتھ میں آپ لوگوں نے اپنے نیوکلیر بٹن دیے ہوئے. دنیا کو سوچنا چاہیے کہ نیوکلیر بٹن کس مسخروں کے اور پاگلوں کے ٹولے کے ہاتھ میں ہیں. اتنی انتہا پسندی ہٹلر میں تھی, لیکن ہٹلر کچھ پڑھا لکھا تو تھا نا. یہ تو جاہلوں کا ٹولہ ہے, ان ایجوکیٹڈ پیپل ہیں یہ جو میں نے تینوں کی بات کی ہے, انتہائی جاہل لوگ ہیں یہ, اور اس کے اوپر شیزوفرینک ہے اور اتنی طاقت ہے ان کے پاس. تو وہ تو انڈیا کو تو مروائیں گی, پورے خطے کو بھی وہ ڈسٹیبلائز کروائیں گے. جو حالت ہمیں نظر بھی آئی ہے. اب ایک اور جو بات ہو رہی ہے, میں نے انٹیلیجنس کا جو ذکر کیا, الارمنگ انٹیلیجنس جو CNN نے رپورٹ کی ہے کہ یو ایس کے اندر ریسیو ہوئی تھی, جس کے بعد یو ایس ایکٹیو ہوا, اس کے اوپر ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح کی الارمنگ انٹیلیجنس ہو سکتی ہے. دیکھیں, اس پہ بہت زیادہ بات کرنی نہیں چاہیے, اور میں لیکن تھوڑی سی آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں, کر لیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو جواب دیا تھا نا 10 مئی کی فجر کے اور ظہر کے درمیان, اس میں ایک چیز تھی کہ پاکستان کے 300 سے زیادہ ڈرون وہ انڈیا میں انٹر کیے گئے تھے. یہ میں میزائل حملے کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اور وہ دلی اور اس سے بھی آگے چلے گئے تھے. اور دلی میں انہوں نے جو ان کے ملٹری چیفز تھے ان کی ریزیڈنسز کے اوپر پرواز کر رہے تھے, اور ان کی بہت ساری ملٹری انسٹالیشنز تھیں جس کے اوپر پرواز کر رہے تھے, جس میں ان کا جو نیوکلیر آرسنل کنٹرول کرنے کا نظام اور ایڈمنسٹریشن ہے, ان کے جو آفیسز ہیں, ان کا جو سسٹم ہے, وہ بھی پاکستان مانیٹر کر رہا تھا ریئل ٹائم میں.
اور اس کا میسج پتہ چل گیا تھا دنیا کو بھی اور امریکہ انڈیا کو بھی. اور یہ اس وقت کیا پاکستان نے, اس کے بعد کیا جب نور خان ایئر بیس رفیقی پہ اٹیک کیا, مرید پہ کیا اور نور خان بیس پہ کیا. مرید ہے چکوال اور گجر خان کے درمیان ایک جگہ ہے, اور نور خان بیس پہ جب اٹیک ہوا نا, دیٹ واز اے لاسٹ ریڈ لائن. اور اس کے جواب میں پاکستان نے پھر یہ کیا, اور پھر اس میں یہ میسج تھا بہت کلیئر کہ اب اگر ہمارا حملہ جو آ رہا ہے, جو اسی کے فوراً بعد گیا جس میں میزائل اٹیک تھے اور پاکستان نے 15 ایئر بیسز ان کی تباہ کر دی, تو اگر انڈیا اس وقت ریٹیلیٹ کرتا تو پاکستان نے ان ٹارگٹس پہ, ہائی ویلیو ٹارگٹس پہ اٹیک کرنا تھا, دلی اور اس کے قریب قریب جو جگہیں تھیں جس کا میں نے ذکر کیا. اور اگر انڈیا اور اس کے علاوہ ان کے جو اکنامک ہب تھے انڈیا کے, ان پہ حملہ ہونا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کو یہ محسوس ہوا کہ اگر نور خان ایئر بیس پہ حملہ کیا تو یہ پاکستان کا بھی اسی طرح کی کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کے آفیسز ہیں, وہ بھی ادھر اسلام آباد میں ہی ہیں. تو اگر انڈیا اس طرح تھریٹنگ پوسچر لے رہا ہے تو پاکستان پٹ آل اٹس کارڈز آن ٹیبل کہ ٹھیک ہے, اگر آپ یہ ہمیں اس طرح تھریٹ کر رہے ہیں تو نیوکلیر, ہم تو اگلی ویو وہیں آ رہی ہے, ہم آپ کو تھریٹ نہیں کریں گے, ہم اگلی ویو وہاں آئیں گے. اور اس کے ساتھ ہی پاکستان نے یہ کیا کہ پاکستانی کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کی میٹنگ طلب کر لی پرائم منسٹر شہباز شریف نے, اور اس کی خبر لیک ہوئی میڈیا کو, پاکستانی میڈیا کو. وہ خبر جب لیک, کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کو اس کی میٹنگ کنوین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس ہیں وہ کب استعمال ہونے ہیں, کس قسم کے استعمال ہونے ہیں اور کہاں کہاں استعمال ہونے ہیں, اس کا فیصلہ کیا جانا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کچھ دن پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی. اس میں پاکستان کی اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا فل اسپیکٹرم آف نیشنل ڈیفنس ہم استعمال کریں گے انڈیا کے خلاف. اور اس کے لیے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے آرمڈ فورسز کو پورا اختیار دے دیا تھا. یاد ہے فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس جس کو کہا فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس, ٹھیک. اس فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس میں نیوکلیر آرسنل بھی تھا. تو جب وہ اختیار دیا, اس اختیار کے تحت 10 مئی کو یہ کیا ٹارگٹ سلیکٹ کر کے. اسی طرح اب یہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی جو میٹنگ 10 مئی کو بلائی گئی 10 بجے فجر کے وقت, آپ نے اٹیک کیا اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انڈیا اس کو ریٹیلیٹ کرے گا. تو 10 بجے ہماری میٹنگ تھی, 10 بجے اس میٹنگ میں فیصلے ہونے تھے اور اسی دن امپلیمنٹ بھی ہو جانے تھے. تو وہ کمانڈ اتھارٹی میں یہ فیصلے ہونے تھے جو میں نے آپ کو بتایا. اس کی خبر امریکہ کو پہنچی اور ساتھ پاکستان پریکٹیکلی اپنی کیپیبلٹی شو کر چکا تھا کہ میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں, یہ چیزیں مجھے پتہ ہے کہاں کہاں پڑی ہوئی ہیں, اور یہاں ڈرون نہیں آئیں گے, ڈرون کے پیچھے میزائلز آئیں گے. The game was over. That's the point when Indians approached, اور یہ نک رابرٹسن کی خبر ہے CNN پہ کہ انڈینز اپروچڈ امیریکنز کہ ہمیں سیز فائر کروائیں. اور آپ چہرے دیکھ لیں دونوں کے اترے ہوئے اور ہمارے کھلتے ہوئے ماشاءاللہ, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سیز فائر کی درخواست کس نے کس کو کی. امریکہ نے پھر جے ڈی وینس کو, جب انہوں نے وائس پریزیڈنٹ جو کچھ دن پہلے وزٹ پہ تھا, اس کو اپروچ کیا انڈینز نے کہ سیز فائر کروائیں. جے ڈی وینس نے مارکو روبیو جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہے اور سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی ہے, انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف سے بات کی. آرمی چیف سے انہوں نے کیوں بات کی پہلے؟ اسی لیے کی نا جو میں نے آپ کو ساری سٹوری بتائی ہے کیا کیا ہوا تھا. نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ, اور وہاں ڈرونز ان کے دلی کے اوپر منڈلا رہے تھے اور ان انسٹالیشن کے اوپر منڈلا رہے تھے جہاں پہ ان کے بہت اہم اثاثے ہیں اور ان کے وہاں کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہ وہاں رہتے ہیں. تو میسیج بہت کلیئر تھا. تو اس کے بعد پھر مارکو روبیو نے پھر اس کے بعد وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بات کی, اور پھر بیک اینڈ فورتھ چینل ہوا, اور پھر سیز فائر کا اعلان پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا. تو انڈیا کہہ دیتا کہ میں نے نہیں کہا, انڈیا کہہ دیتا کہ میں نہیں سیز فائر کرتا.
سمجھ آئی بات کی؟ تو اس لیے اب جو مرضی کہیں اپنی خفت مٹانے کے لیے مسلسل جھوٹ بولیں گے, وہ کچھ باتیں بھی کریں گے, پرووک بھی کریں گے, لیکن فتح اللہ نے دے دی ہے, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پہ ہمیں بہت خوشی ہے. اور فیوچر پاک اسٹڈیز میں بھی شاید یہ کلیئرٹی ہوگی کہ یہ والی وار کون جیتا تھا. اچھا اور تو بتا دیں. نہیں کچھ نہیں, بس ٹھیک ہے, آپ نے جتنا کر دیا. وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سینس آف لاس کی جو بات آپ نے کی تھی شاید, تو وہ چہروں سے یہاں ہیں. آن دا انڈین سائڈ ہاں وہ تو نظر آ رہا ہے, جو انہوں نے کل پریس بریفنگ کی, اور پاکستان کی جو ہیپینس وہ بھی نظر آ رہی ہے. اور جو وہاں پہ میلٹ ڈاؤن ہے, جی میلٹ ڈاؤن, ابھی پاکستان نے سارے ثبوت نہیں دکھائے. پاکستان کے پاس بہت زیادہ ثبوت ہے, بہت ساری چیزوں کے بہت ثبوت ہیں, جو انٹرنیشنل ملٹری اسٹیبلشمنٹس کو پتہ ہے, حکومتوں کو بھی پتہ ہے انٹرنیشنل جو میٹر کرتی ہیں. انڈین عوام کو, پاکستانی عوام کو نہیں پتہ, وہ نہیں دکھائی گئی. وہ ضرورت پڑی تو دکھا دی جائیں گے.